الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا ربي أسألك بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما غفرت لي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لكل مؤمن ومؤمنة اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي آمين بجاه النبي الأمين وخاتم النبيين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ہے مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے ایک کم یا زیادہ پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تشریف لے آئیے اور جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ وہ بھی نماز کے انتظار میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ نماز میں ہے گویا کہ وہ عبادت کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کم از کم یہ سوچتے ہوئے کہ چلیے مسجد میں ہم وقت سے پہلے پہنچیں گے تو ہمارے وقت سے پہلے پہنچنا بھائی بھی ہماری نیکیوں میں اضافہ ہونے کا سبب ہوگا تو یہ نیکیوں کا جذبہ جو ہے ہمیں ہونا چاہیے. ظاہر جمعۃ المبارک ہے
اور جمعے والے دن ہر مساجد میں جو ہے وہ خطاب ہوتا ہے امت کی اصلاح کے لیے، تو اس کو ہمیں باغور سننا چاہیے اور اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے کہ یہ علم دین سیکھنے کا ایک موقع ہمیں جو ہے جمعے کے دن مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے جادو کی ابتدا کیسے ہوئی اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ آپ تمام حضرات جلدی جلدی مسجد میں تشریف لے آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں اور بہت اونچی شان والے ہیں۔ آپ وہ شان والے نبی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی حکومت میں صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات پر بھی تھی۔ چرند پرند ہوا بادل سب آپ کے زیر فرمان تھے، یعنی انسان تو انسان، جنات بھی اور تمام چرندے پرندے بھی، اور یہاں تک کہ ہوا اور بادل بھی جو ہے وہ آپ کے فرمان سے یا آپ کے حکم سے آپ کی بات کو مانتی تھی۔ آپ جو چاہتے ان سے انہیں حکم فرماتے اور ان سے جو چاہے کروا لیتے۔ یعنی کہ حکومت آپ ہی دیکھیے کہ ان کی کتنی زبردست حکومت تھی، خالی انسانوں پر نہیں بلکہ جناتوں پر بھی تھی اور چرندے پرندوں پر بھی اور ہوا اور بادل پر بھی تھی۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ شریف میں جنات سے مختلف کام لیے جاتے تھے۔ یہ عمارتیں بھی بناتے تھے، نہریں بھی کھودا کرتے تھے، قلعے بھی بناتے تھے اور بھی بہت سارے کام کیا کرتے تھے۔ اس لیے جنات کی انسانوں کے ساتھ ملاقات وغیرہ بھی عام رہتی تھی۔ یعنی دیکھیے انسان اور جن اس دور کے اندر ان کی ملاقاتیں بالکل عام سی بات تھی۔ جنات بعض دفعہ عجیب و غریب کرتب کرتے، انسان دیکھتے حیران ہوتے، پوچھتے کہ تم ایسا کیسے کر لیتے ہو؟ جنات کہتے ہیں کہ منتر آتے ہیں، فلاں منتر کریں تو یہ طاقت آ جاتی ہے، فلاں منتر کریں تو وہ طاقت مل جاتی ہے۔ یہ بڑی دلچسپی والی چیز ہے، یہ بڑی دلچسپی والی چیز تھی، لہٰذا انسان ان سے منتر سیکھتے۔ جب وہ منتر کرتے تو جنات نگاہوں سے اوجھل ہو کر وہاں وہ کام کر دیتے۔ لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ اس منتر میں واقعی بڑی تاثیر ہے۔ یوں لوگوں میں منتر عام ہونے لگے۔ جو بھی کوئی منتر سیکھتا اسے لکھ لیتا۔ کرتے کراتے منتروں کی کتابیں جو ہیں وہ لکھی جانے لگی۔ یعنی جو منتر یہ سکھاتے تھے تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا جو منتر سیکھتے تھے، دوسری صورت میں جو جادو سیکھتے تھے، وہ باقاعدہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور لکھتے لکھتے ایسا ہوا کہ کتابیں جو ہے نا وہ ڈھیروں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں۔ جب یہ خبر پھیلی کہ منتر شنتر عام ہونے لگے ہیں ہر جگہ پر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام تک بھی خبر پہنچی۔ آپ نے اس کا سخت نوٹس لیا اور اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا، آج سے جنات اور انسان کی ملاقات پر پابندی لگا دو، اور منتروں کی جتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں وہ ساری کی ساری ضبط کر لی جائیں۔ حکم شاہی پر فوراً عمل ہوا۔ جتنی منتروں کی کتاب تھی سب جمع کر لی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے گھڑا کھدوایا اور سب کتابیں اس میں دفن
کروا دی، معاملہ ختم ہو گیا. ایک برائی جو پھیل رہی تھی وہ بالکل دم توڑ چکی تھی. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تب جنات آزاد ہو گئے. اب شیاطین انسانی شکل میں لوگوں کے پاس آیا اور انہیں بھٹکاتے ہوئے کہا کہ تمہیں خبر بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت کیسے ملی ہے؟ آپ کی ساری طاقت آپ کے تخت کے نیچے دفن اور جادو کی کتابیں ہیں. تم وہ کتابیں نکالو، ان میں لکھے منتر پڑھو، تمہیں بھی وہی طاقت مل جائے گی. لوگ تو دوڑے اور تخت کے نیچے زمین کھودی تو انہوں نے تمام کتابیں نکال لی. وہ منتر جن میں شرکیہ جملے بھی موجود تھے، کفریہ باتیں بھی موجود تھیں، لوگ یہ منتر پڑھنے لگے اور رفتہ رفتہ ان میں یہ برائی پھر پھیل گئی کہ انہوں نے تورات، زبور چھوڑ دی اور ساری قوم جادو ٹونے ہی میں لگ گئی. جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا نسلیں آگے چلتی گئیں. بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں بلکہ نعوذ باللہ جادوگر بادشاہ تھے. تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تک یہی مشہور رہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے. آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف آوری کے بعد قرآن کریم کی برکت سے آپ کی شانوں کا اظہار ہوا اور بتا دیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ ایک عظیم شان والے نبی تھے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 جو آج ہمارے موضوع میں ہے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کا بیان بھی ہے اور بنی اسرائیل نے جو جادو ٹونے کو اپنا لیا تھا اس کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے. آئیے سنتے ہیں اور اس کو بھرپور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے کہ جو شیاطین پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ بنی اسرائیل ہیں. ایک طرف تو ان کا یہ رویہ ہے کہ انہیں کہا گیا قرآن پر ایمان لاؤ، اس پر انہوں نے بہانے گھڑے اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم تو صرف تورات کو مانیں گے اور کسی کتاب کو نہیں مانیں گے. کبھی کہتے ہیں کہ قرآن کو لانے والے جبرائیل ہیں لہذا ہم نہیں مانیں گے. کبھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی واضح نشانیاں ہی موجود نہیں ہیں لہذا ہم نہیں مانتے. غرض کہ قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے اور کتاب حکمت ہے اور کتاب رحمت و نعمت ہے، اسے ماننے کے لیے سو وہ بہانے گڑھ رہے تھے. دوسری طرف ان کا یہ رویہ ہے کہ شیطان نے محض کان میں پھونکا اور جادو سکھایا، اس کو انہوں نے فوراً مان لیا. صرف مانا ہی نہیں، جادو کو اپنا کر تورات اور زبور چھوڑ گئے اور معلوم ہوا کہ یہ محض ان کی بد باطنی ہے. ماننے پر آئیں گے تو جادو اور منتر کو مان جاتے تھے، نہ ماننے پر آئے تو سب سے عظیم کتاب قرآن کریم کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا. تو پیارے محترم اسلام بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل جو ہے وہ جو جن نبی کے یہ پیروکار ہیں ان پہ جو کتابیں اتری انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، یہاں تک کہ قرآن پاک کا بھی انکار کیا.
مگر جادو کا انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ جادو کو انہوں نے اپنایا اور اس بات کو پر ہی عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خباثت سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ شاید فرماتا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ہم عام طور پر شیطان اس کو بھی کہتے ہیں، ہے نا، اور یہ جنات بھی اصل میں شیطان ہی کہلاتے ہیں۔ جادو و منتر جن میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں، شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہرگز کبھی جادو منتر نہ کیا، نہ آپ کی پاکیزہ زبان شریف سے کبھی کفریہ جملے نکلے۔ آپ تو اللہ پاک کے برگزیدہ نبی تھے، بہت شان والے تھے۔ ہاں یہ جنات تھے کہ جنہوں نے کفر کیا، یہی لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے کہ دنیا میں جادو ایک تو ان شیطانوں کے سکھانے سے آیا، اور دوسرے نمبر پر وما انزل علی الملکان ببابل ہاروت و ماروت، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے کہ جو بابل شہر میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ بابل ایک شہر کا نام ہے، یہ عراق کا شہر تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت پاک اسی شہر میں ہوئی تھی۔ ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے، انہیں دنیا میں ایک آزمائش بنا کر بھیجا گیا تھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے آج علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو کہ فلاں جملہ کفریہ ہے، ہرگز مت بولنا، یوں ہی یہ فرشتے بھی لوگوں کو جادو بتاتے اور کہتے کہ کفر مت کرو، اس میں کفریہ جملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہے، تو اے لوگوں تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کہ جس کے باطن میں برائی ہو وہ اچھائی میں سے بھی برائی نکال ہی لیتا ہے۔ ہاروت اور ماروت تو روکتے تھے کہ دیکھو کہ یہ جادو منتر، اسی میں کفریہ جملے ہیں، یہ جملے شرکیاں ہیں، اور یہ نہ سیکھو مگر جن کے باطن میں برائی تھی ان سے جادو سیکھتے اور اس ذریعے سے خباثتیں پھیلایا کرتے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے کہ جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ مزید فرمایا وَمَا هُمْ بِدَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی جادو میں تاثیر ہے، جب یہ لوگ جادو کرتے تھے تو اس کا اثر نکلتا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جادو خود بخود ہی اثر رکھتا ہے، نہیں، بلکہ جادو کے اندر بھی اثر اللہ پاک کی اجازت ہی سے آتا ہے۔ جیسے بندہ کھانا کھائے تو اللہ پاک کے حکم سے پیٹ بھر جاتا ہے، کسی کو چاقو مارے تو اللہ پاک کے حکم سے زخم لگ جاتا ہے،
یوں ہی جب لوگ جادو کرتے ہیں تو منتر کرتے ہیں تو اللہ پاک کے اذن سے اس کا اثر ہوتا ہے اور سامنے والے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے کہ جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا بڑا سودا کیا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلام بھائیو، یہ بنی اسرائیل کی باطنی کا بیان ہے، بد باطنی کا بیان ہے کہ یہ کیسے بدبخت تھے۔ وہ چیز یعنی جادو منتر جو سراسر نقصان دہ ہے، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اس جادو کو تو منع کرنے کے باوجود سیکھتے تھے۔ ہاروت ماروت اور فرشتے کہتے رہتے کہ یہ نہ سیکھو، اس میں کفر ہے، اس کے باوجود یہ سیکھنے سے نہ رکتے تھے۔ اب جب کہا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب و ہدایت ہے، کتاب حکمت و نصیحت ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اور اس کی جانب آتے ہی نہیں ہیں، اور کتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں فروخت کی اور خود کو جہنم کا حقدار بنایا۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، یہ تھی جادو کی ابتدا اور جادو کی حقیقت، کہ جادو جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے دور سے جو ہے وہ سلسلہ اس کا شروع ہوا، اور وہاں پر انسان اور جنات کا بالکل عام ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، اور وہ تمام وہ کام کیا کرتے جو آج انسان کرتے ہیں، جیسے تعمیرات کرنا، نہریں کھودنا، ہے نا، قلعے بنانا، یہ سارے کی ساری چیزیں جو نا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اور ان کے اپنی ہی ترکیبوں سے جو ہے وہ یہ کام کیا کرتے تھے، اور یہ انسان اور جنات کی ملاقات مسلسل رہا کرتی تھی۔ مگر جب ان لوگوں نے کفر کیا اور جادو سکھایا انسانوں کو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پہ پابندی لگا دی اور جن اور انس میں ملاقات کی سختی کر دی، اور یہاں تک کہ سیکھنے والوں نے ان منتر کو کتابوں میں تحریر کیا، اور ایک جمع غفیر کتابیں ان لوگوں نے لکھی، اور کتابیں نہیں لکھی، کتابوں کی کتابیں لکھی، اور پھر وہ تمام کتابیں ضبط کی گئیں، اور ضبط کرنے کے بعد جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے کھڈا کھود کے دبا دیا۔ جب آپ نے پردہ فرمایا تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا کہ شیطان جو ہے وہ ایک انسانی شکل میں آ کر بتانے لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دیکھو بہت ساری کتابیں رکھی ہیں منتر کی، اور وہ سارے لوگ دوڑے اور ساری کتابیں نکالی، اور دوبارہ لوگ اسی میں لگ گئے۔ اور آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو نا مطلب بہت سارے لوگ جادو سیکھنے میں لگے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ عامل بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عامل بننا کوئی بری چیز نہیں ہے نا، اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق عامل بنتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے نا۔ اور یہاں عامل سے مراد تو وہی ہے نا کہ جو عملیات کرتے ہیں، اور ویسے تو عامل تو کہتے ہیں عمل کرنے والے کو، ہے نا، عمل کرنے والا نمازی بھی ہوتا ہے، نمازی بھی عامل ہوتا ہے۔ اچھا، وظائف جو کرتے ہیں خصوصی طور پر جس سے عامل بنتے ہیں، جس سے لوگوں کو روحانی فائدہ پہنچاتے ہیں، ہے نا، لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ مگر جو اس سے ہٹ کر یہ جو کام ہوتے ہیں، اکثر لوگ ان چکروں میں پھنس جاتے ہیں، اور بہت برے پھنستے ہیں۔ اس قدر پھنستے ہیں کہ نکلنا جو ہے ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ جادوگروں کے چکروں میں پھنس جائے نا تو وہ اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ بظاہر تو وہ لبادہ آپ کو مسلمانوں والا نظر آ رہا ہوگا، داڑھی بھی نظر آ رہی ہوگی ان کی، اور مگر کیا ہے کہ وہ کام جو ہے 2 نمبر ہی کر رہے ہوں گے۔ آج کہتے ہیں جعلی پیر، جعلی عامل، جامع، کتنی مطلب اس کے مطلب یہ کہ ٹی وی کے اندر، میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پر مطلب یہ کہ ان کی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں، کیونکہ لوگ جو نا ان کاموں سے بہت جلدی بے وقوف بنتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں تو وہ ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب ایک اچھا بڑا مسلمان ہے، ایک شخص کی صحبت اختیار کرتا ہے،
ایک وقت کی وہ نماز نہیں پڑھتا، شریعت پر اس کا کوئی عمل نہیں ہے، شریعت پر اس کا کوئی عمل نہیں ہے، لوگ اس کے شاگرد بننے شروع ہو جاتے ہیں، خود نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو دل میں نماز پڑھ لیتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی ہم نے مکے میں پڑھ لیا، بعض کہتے ہیں مدینے میں پڑھ لیا. یہ ٹوٹل گمراہی ہے. کیا ہے یہ ٹوٹل گمراہی ہے. نماز تو فرض ہے، فرض ہے، اس کے دکھا کے پڑھو نہ دکھا کے پڑھو، پڑھنا لازم ہے. نہیں پڑھو گے تو گنہگار رہو گے. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ ایسے ہی گنہگار رہیں گے، اس کا بوجھ ہم پر ایسے ہی رہے گا جس طرح ایک قرض کا بوجھ رہتا ہے. جس طرح ہم کسی سے قرض لے رہے ہیں، قرض چڑھ گیا ہمارے پر، جی ₹1,00,000 دے دیجئے، دوسرے دن پتہ لگا خرچ ہو گئے، نقصان ہو گیا، ₹1,00,000 آپ دے دیجئے، آپ نے دے دیا، جی 2,00,000 کا قرض ہو گیا، اور آگے کہانی نہیں چلی. یہاں سے اس کو اتارنے کا کوئی سبب نہیں ہے. جگہ جیسے 1,00,000 2,00,000 3,00,000 کرتے کرتے ہم نے جو کروڑوں روپے لوگوں کو لے لیا اور دینے کا نام نہیں. تو اس کا ایک بار ہے، اس کا ایک وزن ہے قرض کا، وہ تو ہم پر ہی ہے. تو اسی طرح کوئی بھی نماز ہماری چھوٹتی ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ ہم پر قرض ہے. کیا ہے یہ؟ ہم پر قرض ہے جو قضا ہوگی. ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی قضاء عمری بھی کریں اور توبہ بھی کریں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، اس بات کو سمجھیے کہ جس راستے پہ آج ہماری قوم مطلب نکلی بھی ہے، آج ہمارے مسلمان بھائی نکلے ہوئے ہیں کہ اگر ہم کس سے علاج کرواتے ہیں، اگر کسی سے روحانی علاج، میرے پاس تو بعض ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے ہندوؤں سے علاج کروایا، جنہوں نے عیسائیوں سے علاج کروایا. اب بتائیں عیسائی یا ہندو قرآن پڑھ کے علاج کریں گے آپ کا یا مسلمان کریں گے؟ اچھا مسلمان بھی ہو کر بعض لوگ جو نا کفریہ کلمات کا مطلب یہ کہ چلا کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ مسلمان ہے مندر میں جا کے وہ کالی ماتا کا ہے نا، کالکا کا جو ہے نا وہ چلا کر لیتے ہیں، اور جھٹ پٹ والے وہ پھر وہ کام کرتے ہیں وہ کام. مگر بندہ پھر اس صورت میں مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا. یہ بات یاد رکھیے گا. اور لوگ اگر اس پر مطلب اس کی تائید کرتے ہیں تو تائید کرنے والے بھی کافر ہو جاتے ہیں. تو پیارے محترم اسلام بھائیو، دیکھیں آپ کہ اگر آپ کسی کی صحبت اختیار کر رہے ہیں تو وہ بندہ ہے کیا؟ آیا وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے تو صحیح ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر قرآن و حدیث کے عین مطابق نہیں ہے تو اس سے دور رہنا چاہیے. اور یقین جانیے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایسے ایسے لوگ گزرے کے لوگ، بلکہ ہماری جو مارکیٹ ہے نا، مارکیٹ ہے یہ عاملوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، 2 نمبر عاملوں سے، میں صحیح بتا رہا ہوں. اور جتنے بھی یہ سرمایہ دار پیسے والے نا، یہ ان عاملوں کو تلاش کرتے ہیں. جب ہماری دکان نہیں چل رہی، ہماری دکان پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، فلانا کر دیا، ڈھمکا کر دیا ہے، صحیح نا، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. پھر لوگ رابطہ کرتے ہیں، کچھ تعویذات، لوگ تعویذ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تعویذ دے دو. ارے میرے بھائی، زبان کو تعویذ بنا لو یار، اپنے عمل کو تعویذ بنا لو، قرآن و حدیث کو اپنے لیے تعویذ بنا لو. اس کے اندر ہدایت ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں نعمت ہے، اس میں برکت ہے. اس کو بنائیے اپنے لیے تعویذ. تعویذ کا مقصد یہ کہ ہمارا کام فوراً ہو جائے، مقصد یہی نا. وظیفے کا مقصد ہے کہ ہمارا کام فوراً ہو جائے. تو بھائی قرآن و حدیث سے کام ہوتا ہے. قرآن پاک کے اندر ہے نا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. ہم نے تو دروازے اپنے بند کر کے رکھے ہوئے دعاؤں کے، ہم نے تو اپنے کام کے دروازے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. فجر کی نماز کے بعد جو ہے فرشتے رزق لے کے اترتے ہیں اور ہم سو رہے ہوتے ہیں. کوئی اور ٹائم ہے فرشتوں کا؟ مجھے بتائیے. بہترین وظیفہ جو فجر کے وقت 500 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے فجر کی نماز کے بعد. حدیث پاک ہے کہ جو مطلب یہ کہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اور یہی جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب مارکیٹوں کے اندر ہوتے ہیں، یقین جانے کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پہنچ جائے گا، ہاں ایک نے دکان بند کی، دوسرا پہنچ گیا، جی آپ کی دکان چل نہیں رہی ہے. کیا نہیں چل رہی ہے؟ دکان نہیں چل رہی ہے، 3 دن سے دھندا نہیں ہوا ہے. ارے آج تو بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ تو پہنچا ہوا بابا. اچھا یہ بابا یہ تو بتاؤ تم تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ وہ یار یہ کام ہم نہیں کر سکتے. لوگ بتانے والے بتا دیتے کہ جادو ہے تمہارے اوپر، بد نظر ہے تمہارے اوپر، مطلب یہ کہ آسیب ہے، بھوت ہے، پلید ہے. ابھی تو بتانے والے بندے تو خود بھی تو جب بتا دے تو کام بھی تو کر.
کام نہیں جی، ہم کام نہیں کر سکتے، کام تو فلاں بزرگ ہیں وہ کرتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں. اب وہ جاؤ تو وہاں گلک رکھا ہوا ہے. کیا رکھا ہوا ہے؟ 50,000 روپے لگیں گے، 80,000 روپے لگیں گے، 1,00,000 روپے لگے گا، 1.5 لاکھ روپے لگے گا. کام بہت آپ کا ہو جائے گا کام. لیجئے کام ہو گیا جی، پیسے بھی دے دیے. اب پیسے بھی اچھا، ایسے لوگ جو نا جب دیتے ہی رہتے ہیں پیسے. اب کیا ہوا کہ وہاں پر ایک پیسے کا سلسلہ جیسے ہی شروع ہوا ہے، دکان چلنا شروع ہو گئی. جہاں اس نے پیسے روکے وہاں دکان بند ہو گئی، وہاں دکان بند ہو گئی. تو یہ لوگ اپنی اپنی دکانوں کو چمکا رہے ہیں اور اس کے ذریعے دنیا کا مال و متاع کھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو. کیونکہ دیکھیں قرآن و حدیث سے کوئی کسی کی دکان کو بند نہیں کر سکتا، یہ بتا دوں گا آپ کو، یہ بات یاد رکھیے گا. نہ اسماء حسنہ سے کسی کی دکان کو بند کر سکتا ہے، نہ کسی میں جدائی ڈال سکتا ہے. قرآن پڑھ کے بھی نہ جدائی. اگر قرآن پڑھ کے اگر کسی کے ساتھ وہ غلط کام کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ الٹا ہو جائے گا اس کے لیے، اس کو سزا ملے گی اس کی. مگر قرآن و حدیث سے کام ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے، مگر اس کو الٹا پڑھنے سے جادو ہوتا ہے. قرآن کو الٹا پڑھنے سے جادو ہوتا ہے. اور ہمارے لوگ بس تھوڑی چھپتا بازی دکھا دی، ہم نے کر لی. ارے بھائی وہ سنو یار، جو علماء ارشاد فرماتے ہیں، سنو قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں. ان کی تعلیمات پہ غور کرو گے تو یہ تمام آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث میں ملیں گے، اس سے ہٹ کر نہیں ملیں گے. پوری دنیا، پوری کائنات جو ہے یہ دین اسلام میں اور قرآن پاک کے اندر موجود ہے، سارے مسئلے موجود ہیں. فرق یہ کہ ہم پڑھتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. آج میں نے جادو کی ابتدا کے بارے میں آپ کو بتایا، اور ان کی حد دیکھیں کہ ہاروت ماروت جو دو فرشتے تھے جن کو دنیا میں بھیجا گیا آزمائش کے لیے، مگر جب وہ فیل ہو گئے تو اللہ نے ان کو سزا کے لیے ان کو کنویں میں لٹکایا ہوا قیامت تک کے لیے ان کو. اور لوگ اس کنویں تک بھی پہنچ گئے اور ان سے جادو سیکھتے. پہلے وہ منع کرتے ہیں کہ جادو مت سیکھو، مگر ان سے وہ جادو سیکھتے، کیونکہ جادو کے اندر کفریہ کلمات بولے جاتے ہیں، ہے نا. اور وہ اللہ کے مطلب شریک یعنی شرک والے جو نا جملے جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں. اب ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر. پیارے محترم اسلام بھائیو، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یار دیکھنے میں مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، مگر اندر سے کچھ اور کرنے والے، اندر سے کچھ اور. تو آج جو نا حالات اچھے نہیں ہیں. مطلب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے نا، مطلب کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، مطلب یہ کہ آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ ایسے پکڑتے ہیں، لو جی آپ کو بادام دے دیے، آپ کو پستے دے دیے ہوا سے پکڑ کے. یہ کیا ہے؟ یہ ٹوٹل جادو ہے، ٹوٹل جادو ہے. یہ کوئی کرامتیں نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ کرامتیں ہرگز نہیں ہے. یہ کرامتیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں، کیونکہ وہ اس طرح سے کر کے دے رہا ہوں اور آپ کو کر رہا. اچھا ان کا ذرا حلیہ دیکھیں ذرا کیا ہے. بھائی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. صفائی نفس ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. اور یہ جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں، جادوگر جو ہوتے ہیں یا 2 نمبری کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہ غلاظت میں پڑے رہتے ہیں اور گندگی میں پڑے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا مطلب ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا. حدیث پاک میں ایسے ہی نہیں آ گیا کہ مطلب صفائی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے کہ امام حاکم نے مستدرک میں روایت ذکر کی کہ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ایک خاتون آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے میرے پاس آئیں اور وہ شدت سے رو رہی تھی. کہتی تھی کہ ہائے میں ہلاک ہو جاؤں گی، کہ مجھے اس پر بہت رحم آیا. اور میں نے مسئلہ پوچھا تو بولی کہ میرا شوہر کہیں چلا گیا تھا. مجھے بہت تشویش ہوئی کہ چنانچہ میں نے ایک بڑھیا کے ساتھ مشورہ کیا. وہ مجھے بابل میں ایک کنویں کے پاس لے گئی. وہاں 2 شخص تھے. میں نے ان سے کہا کہ مجھے جادو سیکھنا چاہتی ہوں، میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں. انہوں نے بہت سمجھایا کہ مت سیکھو، یہ کفریہ جادو ہیں، مگر میں نہ مانی. آخر انہوں نے کہا کہ قریب ہی تندور نظر آ رہا ہے،
اس کے اندر پیشاب کر کے آؤ. اور میں گئی اور جو ہی اس میں پیشاب کیا تو میرے سینے سے نورانی کڑھا، میرے سینے سے ایک نورانی کڑھا نکلا اور آسمان کی طرف جا کر غائب ہو گیا. جب میں نے واپس آ کر یہ ماجرا ان شخصوں کو بتایا تو وہ بولے کہ یہ تمہارا ایمان تھا. کیا تھا یہ تمہارا؟ کیا تھا؟ تمہارا ایمان تھا کہ جو تمہارے سینے سے نکل چکا ہے. اب تو جادو کی تم ماہر ہو چکی ہو، جادو کی تم اب ماہر ہو چکی ہو. تو گویا کا پتہ لگا جو جادوگر بنتا ہے اس کا ایمان قلوب سے نکال لیا جاتا ہے، وہ نورانیت اس کی نکال لی جاتی ہے. تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اے ام المومنین، اس وقت سے میں جادو میں اتنی ماہر ہوں کہ میں دانا زمین میں دبا کر منتر پڑھتی ہوں تو فوراً ہی اگ جاتا ہے، فوراً ہی اگ جاتا ہے. اور اس میں سٹا بھی بن جاتا ہے، پک بھی جاتا ہے اور آٹا بھی بن جاتا ہے. میں اپنے دل سے ایمان نکل جانے پر بہت شرمندہ ہوں. میں محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا حل پوچھنے آئی ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پردہ فرما گئے ہیں، لہذا تم صحابہ کرام علیہم رضوان سے مسئلہ پوچھ لو. کس سے پوچھ لو؟ صحابہ کرام سے مسئلہ پوچھ لو. تو اب وہ خاتون صحابہ کرام علیہم رضوان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ جادو کرنا چھوڑ دو، جادو منتر پڑھنا چھوڑ دو. اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، تمہارا نور ایمان دوبارہ مل جائے گا. تو پیارے محترم اسلام بھائی، اس سے کیا پتہ لگا؟ اس بات سے کیا پتہ لگا کہ والدین کی خدمت کرنے سے گیا ہوا ایمان بھی واپس آ سکتا ہے. اور آج والدین کی جو ہے نا تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، اونچی آواز سے بات کیا جاتا ہے، آنکھیں نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو منہ میں آتا بکتے ہیں، والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے، گالیاں بکتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں بندے کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے. اعمال جتنا بھی بندہ پڑھائی کرتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، مگر کوئی بھی والدین کا نافرمان اللہ کا ولی کبھی نہیں بن سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ کے ولیوں کی آپ سوانح حیات اٹھا کے دیکھ لیجئے، انہوں نے ہمیشہ اپنے والدین کا ادب و احترام کیا ہے اور تبھی وہ اللہ کے ولی بنے، وہی اللہ کے ولی بنتے ہیں. اور انسان کے کچھ درجات بھی ہوتے ہیں تو یہاں درجات بھی اس کے والدین کا تقدس پامال کرنے کے سبب بھی اسے ختم کر دیے جاتے ہیں. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، والدین کا ادب و احترام کیجئے، توبہ استغفار کیجئے. یہ نہیں کہ ابھی کر لیا پھر دوبارہ وہی حرکتیں دوبارہ شروع کر دیں. صبر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ نے صبر بھی کا بھی ایک عنصر ہم کو عطا فرمایا کہ تم صبر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. والدین ناانصافی کرتے ہیں تو صبر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے، مگر اس کے فضل و کرم کے دروازے ہم اپنے ہی عمل سے اپنے گھر کے اندر خود بند کر لیتے ہیں، خود بند کر لیتے ہیں. تو پیارے محترم اسلام بھائی، اس بات کو سمجھیے کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسی عورت کہ جس نے ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے تھے جن کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اور قیامت تک وہ مطلب یہ عذاب میں ابھی موجود ہیں، مبتلا ہیں، وہ ہاروت اور ماروت جو ان کو پا لیتا ہے اور لوگ ان سے جادو جب سیکھنے کی تمنا کرتے ہیں مسلسل منع کرنے کے باوجود، اور جب ان کو راستہ دکھا دیا جاتا ہے تو پیارے محترم سے بھائی ایمان اس کے قلوب سے نکل جاتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، ان باتوں کو سمجھیے اور خدارا اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، خاص کر ایسے لوگوں سے بچیے. اگر کہیں آپ جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے تو پہلے دیکھیں کہ باشرع آدمی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق کام کرتا ہے تو کوئی ایشوز نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، کوئی ایشوز نہیں ہے. اگر اس کے ہٹ کے کرتا ہے اس سے بچیے. نماز کا دیکھیے، کردار دیکھیے. جس طرح ایک شخص کو اگر ہم سرچ کرتے ہیں، ہم اپنی بچی کے رشتے کے لیے کسی
لڑکے کو دیکھتے ہیں تو اس کو سرچنگ کرتے ہیں. بعض بچے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے پلے بڑے ہوتے ہیں, ان کی سرچنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی نا. تو ایسے ہم اس کو بھی سرچ کریں تو آپ دیکھیں کہ کہاں یہ کام ہوتا ہے. تو بہترین کام تو میں آپ کو ایک ہی راستہ بتا سکتا ہوں, مجلس تعویذات عطاریہ کے بستے پہ جائیں, وہاں سے تعویذات لے لیجیے. کسی کے متعلق کچھ کہا نہیں جاتا. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ عامل نام بھی بتا دیتا ہے, جبکہ نام بتانے کے تو وہ قوت و طاقت رکھتا ہی نہیں ہے کوئی بھی عامل. بہت زیادہ یہ کہ حرف, نام کا حرف یا تو پہلا یا آخری حصہ بتا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا. اور اب وہ تو جادو نہیں رہا کہ جو جادو پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تھا. جب حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو وہ جادو کافی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نا ختم فرما دی ہیں, وہ طاقت ہے, وہ قوت ہے. ورنہ آج یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں نا, جو قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اس طرح سے جادو ہوا کرتا تھا, اس طرح کے واقعات جو آتے, تو آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہوتے. لاؤ بھی ایسا کوئی جادوگر نہیں ہے, ایسے جادوگر جو اب وہ جادو نہیں رہا ہے. جادو اور جادو سے کام لیا جا رہا ہے, لوگ کر رہے ہیں. شیطان کو اپنا مطلب انہوں نے اپنا والی بنایا ہوا انہوں نے, اور اس کے ذریعے وہ سارے کام کرتے ہیں, اس کے ذریعے وہ سارے کام کرتے ہیں. تو لہٰذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, سب کو مطلب یہ کہ ان آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے, اور ہمیں جو ہے اہل ایمان والوں کے ساتھ ہی رہ کر اپنے روحانی مسئلے کو حل کرنے کے ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے, اور ان کے مطلب معاملات سے ہمیں بچائے. دیکھو عامل سے بچنا بہت ضروری ہے, بتا دوں میں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا, سچا واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک شخص تھا, کہنے لگا یہ بندہ 4-5 میرے پاس نہیں آ رہا ہے, یہ نہیں آ رہا, دیکھنا تم تھوڑے دن بعد میرے پاس آئے گا. اور وہ ہیلو جی یہ پیسے لے لیں آپ, بابا جی دکان بند پڑی ہے پیسے لے لیں. تو بھائی یہ ہوتا ہے معاملہ. اور اگر دکان پہ بھی جاتے تو کیا کرتے ہیں اس کی, ہاں اگر کپڑے کی دکان ہے, ایک اپنی بھابھی کے لیے نکال, اپنے بھتیجے کے لیے نکال, بھتیجی کے لیے نکالا, کپڑے لیے, یہ لیا, چل بھائی جا. ایک پیسہ نہیں دیتے, ایک پیسہ بھی نہیں دیتے. اور مجال ہے کہ وہ 1 روپیہ اس سے سوال کر, نہیں ارے آپ یہ تحفہ آپ لے جائیے, اور کچھ چاہیے آپ کو بولیے, اور کچھ بھی دے دیں گے وہ. تو پیارے اسلامی بھائیوں, حالات بڑے عجیب و غریب ہیں, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے, ان تمام تعلیمات کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے, اور ہم دوسرے راستے کی طرف جا رہے ہیں. جو بنی اسرائیل میں ہوا کرتا تھا جادو کے حوالے سے, آج ہماری اس امت میں ہو رہا ہے. اس پہ میں کافی تفصیلی بیان کر سکتا ہوں اور آپ کو بتا سکتا ہوں. میں قرآن کے اندر جو ہمیں اشارے دیے گئے, بتائے گئے, اور وہ سب کچھ ہمارے اندر بھی ہے, ہمارے لوگوں کے اندر بھی ہے. اور جو یہ چیز کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ مسلمان نہیں رہتے, وہ کافر ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان شریوں کی شر سے اس امت مسلمہ کو یا الہی محفوظ فرما. آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی.